نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ گزری ہوئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ سرکش قوموں کے ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا بیان فرما رہا ہے، تو فرمایا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ، پیر، جسم، جسمانیات، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو وہ آیت کریمہ جن میں کہیں پر اللہ نے ہاتھ ذکر فرمایا، کہیں پر وجہ ذکر فرمایا، تو ان سب آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کا جو معنی ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ایدن کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے یہ وہی حکیم و خبیر جانتا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔ تو انہیں آیات میں سے یہ آیات بھی ہے، مفسرین کرام اس کی تفسیر میں دست قدرت فرما دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں آسمان کو، کہ اتنا وسیع و عریض آسمان ہم نے پیدا فرما دیا۔ یا کیا مراد ہے کہ ہم وسعت دینے والے ہیں اپنے بندوں کے رزق میں، کہ بندوں کے رزق کو ہم جیسے چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں وسیع کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو پیدا فرمایا اور ہم نے زمین کو بچھایا، تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ زمین کو بچھا دیا اس طریقے سے کہ اس میں ہمیں کوئی بھی پیچ و خم معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ زمین پوری گول ہے، دنیا گول ہے، اور آسمان کے بیچ میں ایک گیند کی طرح یہ پڑی ہوئی ہے، لیکن اس گول ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس میں کوئی پیچ و خم نظر نہیں آتا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے اور ہماری منفعت کے لیے پیدا فرمائی۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ نے فرمایا اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا۔ کوئی بھی چیز ایسا نہیں جسے تنہا پیدا فرمایا گیا ہو، بلکہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے کے ساتھ پیدا فرمایا۔ مثال کے طور پر دن کو رات کے ساتھ پیدا فرمایا، انسان کو انسان اور جن کا جوڑا بنایا، روشنی اور تاریکی کا جوڑا بنایا، نر اور مادہ کا جوڑا بنایا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے جوڑے کے ساتھ پیدا فرمایا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو کہ جو پروردگار اتنی قدرتوں کے ساتھ اور اتنی عظمتوں کے ساتھ ان ساری چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے، یقیناً وہی لائق عبادت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہو سکتے۔ بندگی صرف اور صرف اللہ کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ دوسرے کے اندر اس طرح پیدا فرمانے کی، پیدا کرنے کی قدرت اور صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو جو خالق ہو، جو رازق ہو، وہی لائق عبادت ہوا کرتا ہے، اور جو ایسا نہ ہو وہ لائق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جب نصیحت حاصل کرو تو نصیحت حاصل کرنے کے بعد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر تم اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کہ اللہ کی عبادت کے لیے دوڑو، اللہ کی بندگی کے لیے دوڑو، اس کی بندگی میں سبقت کرو۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یقیناً میں تمہیں صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یقیناً میں تمہیں اس سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان فراہم کیا۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، ستاتے تھے، اور یہ سارے کام جو ان کے ہوتے تھے صرف اور صرف تبلیغ اسلام کے لیے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
تبلیغ فرماتے ہیں تو اس تبلیغ کے بدلے میں کفار ستایا کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور فرمایا کہ صرف آپ ہی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزر گئے، رسولوں کی مقدس جماعت گزر گئی، سب کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں تبلیغ کے عوض میں ستایا گیا، انہیں ایذائیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں۔ تو اے محبوب، تم بھی انہی انبیاء کرام کے طریقہ کار کو اپناؤ اور ان کے تکلیفوں پر صبر کرو، کیونکہ اس صبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ پوشیدہ کر رکھا ہے۔ فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ان سے پہلے جو رسول آئے، ان کفار مکہ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، الا قالوا، ان کے بارے میں یہی کہا گیا ساحر او مجنون، کہ وہ یا تو جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں۔ تو آپ کو اگر یہ جادوگر، دیوانہ، کاہن وغیرہ کہہ رہے ہیں تو یہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر گئے، انہی لوگوں کا رویہ اپنا رہے ہیں، انہی لوگوں کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ تو جس طرح یہ اپنے اسلاف کا طریقہ اپنا رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی انبیاء کرام کا طریقہ کار اپنائیے اور آپ صبر کیجئے۔ فرمایا اتواصوا بہ، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرے ہیں؟ یعنی ان سے پہلے جو لوگ چلے گئے تو کیا وہ بعد والوں کو وصیت کر گئے تھے کہ جب بھی کوئی رسول آ جائے، کوئی نبی آ جائے تو تم اس کو جھٹلانا، اسے جادوگر کہنا، اسے مجنون کہنا، دیوانہ کہنا، تو کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرے ہیں؟ اور ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ وصیت کر کے نہیں مرے۔ پھر آخر ان کے جھٹلانے کی اور ان کی تکذیب کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ لوگ سرکش لوگ ہیں، یہ سرکش لوگ ہیں کہ اپنے سرکشی اور عناد کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں، جیسے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے وہ بھی انہوں نے بھی اپنی سرکشی اور عناد کی بنیاد پر ہی ایسا کیا، تو اسی طرح یہ لوگ بھی کیا ہے اپنی سرکشی اور عناد کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے روگردانی کر لیجئے، ان سے چہرہ پھیر لیجئے۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا کام تھا ان تک پیغام پہنچا دینا، تبلیغ رسالت انجام دینا، یہ آپ کا کام تھا، آپ نے اپنا کام کر لیا۔ اب اس کے بعد جو ان کا کام تھا کہ یہ آپ کے پیغام کو قبول کرتے، آپ کی نصیحتوں کو مان لیتے، آپ کے فرمان پر عمل کرتے، تو انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، اور آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور وہ بے راہ روی اختیار کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو اس کا سوال جو ہے آپ سے ہو، آپ پر اس کا الزام آئے، آپ سے اب ان کا کوئی سروکار نہیں رہ گیا، آپ نے اپنا کام انجام دے دیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قلبی تکلیف ہوئی، غمگین ہوئے، اور صحابہ کرام کو بھی اس سے غم لاحق ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اب آپ ان سے اعراض کر لیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے، تو لگتا ہے اب وحی کا سلسلہ منقطع ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں ہم تک پہنچتی تھیں، اب ان باتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اب اللہ کے فرمان اور اللہ کے احکام ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو جب صحابہ کرام کو یہ قلبی ملال ہوا، قلبی تکلیف ہوئی، دلی رنج پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آیت کریمہ آگے آنے والی نازل فرمائی، اور اس میں بتایا گیا کہ سلسلہ وحی منقطع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ابھی وحی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، ایمان والے اس سے منفعت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ انسانوں اور جناتوں کو جو پیدا کیا گیا ہے، یہ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنات اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، وہ ہماری پرستش کریں، ہماری بندگی کریں۔ تو انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، یہ صرف انسان اور جناتوں کی تخلیق کا مقصد بنایا گیا، اور باقی جو بھی حیوانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہماری منفعت کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اگر انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بندگی کرے، بتوں کی پرستش کرے، بتوں کی پوجا کرے، تو ایسا بندہ جب اپنے مقصد میں اب کام نہیں کر رہا اپنے مقصد کے لیے، تو
تو انسانوں اور جانوروں کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ کیونکہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف پروردگار کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ لہذا ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا گیا ہمیں اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کی پیروی اور پرستش نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ آخر یہ کفار اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا ما ارید منہم من رزق، میں تو ان سے رزق بھی طلب نہیں کرتا، میں ان سے رزق نہیں مانگتا کہ یہ ہمارے بندوں کو رزق دیں، تو اسی لیے بندگی سے بھاگ رہے ہوں، عبادت سے بھاگ رہے ہوں کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو رزق دینا پڑے گا، تو اس لیے عبادت سے بھاگ رہے ہوں۔ ایسا بھی تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے رزق نہیں طلب کرتا، وما ارید ان یطعمون، اور میں ان سے یہ بھی مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ ہمیں کھانا دیں، کہ وہ کھانا ہم اپنے بندوں تک پہنچائیں، اپنے بندوں کے رزق کا سامان فراہم کریں، اپنے بندوں کا رزق مہیا کریں۔ میں تو ان سے یہ بھی نہیں مانگتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں تاکہ میرے بندوں تک کھانا پہنچایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم، اتنا کارساز ہے کہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار غیر محصور بے تعداد نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ان بے شمار نعمتوں کے بدلے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کسی چیز کا مطالبہ فرمایا تو وہ یہی کہ ہم 5 وقت دن کے 24 گھنٹے میں 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ 5 وقت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ فرمایا، ہم سے یہ طلب کیا، اور وہ بھی اتنا کریم اور اتنا کارساز کہ جب ہم عبادت کریں تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 گنا بدلہ عطا فرماتا ہے، 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں، اس کے انعامات ہم پر بے شمار ہیں۔ ہم اگر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم سے 24 گھنٹے میں 5 وقت کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہیے، اور جیسے ہی وقت ہو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سب چیزوں کے عوض میں ان سے نہ تو رزق کا مطالبہ کر رہے ہیں، نہ کھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، یقیناً رزاق تو اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزاق ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ کسی کو رزق دے، کہ اگر اللہ بندوں سے رزق مانگ بھی لے تو یہ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ رزاق نہیں ہے، اور رزق دینا یہ رزاق کی صفت ہوا کرتی ہے، اور رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے۔ لہذا ہمیں اسی سے آس لگانی چاہیے اور ہمیں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ ذو القوۃ المتین، وہ طاقت والا اور مضبوط و مستحکم ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا، پھر آگے فرمایا یقیناً ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے، ایک وقت متعین ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو اس وقت ان پر عذاب نازل ہونا ہے، اور اس سے پہلے وہ عذاب ان پر نہیں آ سکتا ہے۔ مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے ساتھیوں کے لیے عذاب کی باری تھی۔ ان کے ساتھی کون؟ وہ کفار جنہوں نے ان سے پہلے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی تکذیب کی تھی، ان کے فرامین کو پس پشت ڈالا تھا۔ تو فرمایا جس طرح ان کے لیے عذاب کی ایک باری تھی، ان کے لیے عذاب کا ایک دن مقرر تھا، ایسے ان کے لیے بھی کیا ہے، عذاب کی ایک باری ہے، عذاب کا ایک دن مقرر ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا اس دن ان کو عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ فلا یستعجلون، تو انہیں چاہیے کہ یہ مجھ سے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے عذاب کا دن متعین ہو چکا ہے، اور وہ عذاب کا دن کون سا ہے؟ یا تو یوم بدر ہے کہ بدر میں انہیں بری طرح سے عذاب میں گرفتار کیا گیا، ان کے 70 افراد 70 باوقار لوگ مارے گئے، یا کیا ہے ان کی موت کا وقت ہے کہ جب ان پر موت طاری ہو جائے گی اس وقت ان کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ بس دنیا میں ادھر ان کی آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر ان کے لیے عذاب کا سامنا ہی سامنا ہے، عذاب کی گھاٹیاں ہی گھاٹیاں ہیں، عذاب کی وادیاں ہی وادیاں ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فویل للذین کفروا، تو کافروں کے لیے ہلاکت ہے، من یومہم الذی یوعدون، اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن کی جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اس دن پھر انہیں عذاب میں گرفتار ہونا ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور انہیں قیامت کے دن عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔